السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور آج کا جو درس ہے یہ پچھلے 2 درسوں کا ہی باقی ہے، جس میں ہم نماز قصر کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا مسافر مقیم لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ مسافر آدمی مقیم لوگوں کی امامت نہ کروائے، لیکن اگر وہ اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہمان جائے تو وہ وہاں امامت نہ کروائے، بلکہ ان کا آدمی انہیں جماعت کروائے۔ سنن ابی داؤد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گھر میں امامت نہ کروائی جائے، اور نہ اس کی حکومت کی جگہ میں، اور نہ اس کی مسند خاص پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد۔ اگلا مسئلہ ہے مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز۔ موسیٰ بن سلمہ الحضرمی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، جب میں مکہ میں مسافر ہوتا ہوں اور میں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکوں تو میں تنہا کتنی رکعت پڑھوں؟ انہوں نے جواب دیا، 2 رکعتیں، یعنی قصر نماز۔ اور یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسافر جب مقیم امام کے پیچھے پڑھے تو پوری پڑھے، اور جب تنہا پڑھے تو قصر پڑھے۔ صحیح مسلم۔ نافع رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں 10 دن قیام کیا تو آپ نماز قصر کرتے تھے، یعنی جب امام کے ساتھ پڑھتے تو پوری پڑھتے۔ موتھا امام مالک۔ ابو مجلس رحمہ اللہ تعالی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مسافر مقیم لوگوں کے ساتھ 2 رکعتیں پا لیتا ہے تو کیا اسے 2 رکعت ہی کفایت کر جائیں گی، یا وہ اس کے ساتھ باقی نماز ادا کرے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات پر ہنس پڑے اور فرمانے لگے، وہ مقیم لوگوں کے ساتھ پوری نماز ادا کرے گا۔ السنن کبریٰ للبیہقی۔ لہذا جب مسافر مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، چاہے وہ آخری رکعت میں بھی کیوں نہ شامل ہوا ہو، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مطلقاً یہ حکم دیا گیا ہے، جو تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے لٹا لو۔ اگلا مسئلہ ہے سفر میں نوافل کا بیان۔ تمام قسم کے نوافل سفر میں ادا کیے جا سکتے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی نوافل کے باب میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔